السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخم کھاؤ کہ یہ تخم کو بڑھاتا ہے، یہ حضرت لقمان انہوں نے کہا تھا، جو کہ پتہ ہے آپ کو کہ حکیم لقمان کے نام سے جو ہے مشہور ہیں۔ 1100 قبل مسیح میں ان کا جو ہے وہ دور تھا، وقت تھا۔ قرآن میں پوری سورہ ہے، سورہ لقمان، اور حکیم لقمان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ وائز تھے، بہت عقل مند تھے، حکمت والے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تخم کھاؤ کہ یہ تخم کو بڑھاتا ہے، یعنی ہمیں بیج کھاؤ کہ یہ آپ کے جو آگے نسل بڑھانے کا جو سلسلہ ہے، آپ کا جو تخم ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ آج 19 مئی 2020 ہے۔ تقریباً 1.5 پونے 2 سال پہلے میں نے ایک وائس میسیج کیا تھا خاصا لمبا، جس دیسی سے راؤنڈ اپ ریڈی بیج تک۔ اس میں دیسی بیج، جی ایم او بیج، ہائیبریڈ بیج، جینیٹکلی انجینئرڈ بیج اور راؤنڈ اپ ریڈی بیج کے بارے میں جو ہے ان کی ڈیفینیشن دی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے میں، جو کہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ایک فائنل سا سیڈز کے حوالے سے میسیج کروں گا، چاہے اس میں سال ڈیڑھ لگ جائے، اور میں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے ہی یہ ٹائم لیا، اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی تھا کہ لیٹ ہوا معاملہ۔ اور اس دوران میں نے کوشش یہ کی آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیڈز کے حوالے سے گپ شپ لگائی، زیادہ سے زیادہ سیڈز کے حوالے سے ویڈیوز آڈیوز میں نے کی، تاکہ آپ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو، اور جب ہم یہ تفصیل سے بات کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس میں ہم دیسی بھی ڈسکس کریں گے، ہائیبریڈ بھی ڈسکس کریں گے، شارٹ جی ایم او جی ای راؤنڈ اپ ریڈی کا تھوڑا سا جو ہے تعارف ایک دفعہ پھر جو میں کرتا ہوتا ہوں وہ کر لیں گے، اور مینلی ہم ہائیبریڈ اور سیڈ لیس سیڈز کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ کوشش کیجیے گا جڑے رہیں، اور میسیج کو جو ہے پورا سنیں، اگر جب بھی وقت ملے تب سن لیں، کوئی بات نہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے کافی فائدہ ہوگا آپ کو۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب العالمین، ہمارے آنکھیں، دل، ہمارے دماغ کو کھول دے تاکہ ہم یہ چیز سمجھ سکیں اس رمضان کی برکت سے، اور اس کے اوپر آگے عمل کر سکیں، آمین۔ دیسی بیج، آپ کو پتہ ہے دیسی بیج جو ہیں ایسے بیج ہوتے ہیں جو صدیوں ہزاروں سالوں سے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت لمبے عرصے سے ہمارے پاس ہیں، یہ اپنی نسل کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اپنے سیڈ، اپنی جیسی نسل جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ جس علاقے کے ہوتے ہیں اس علاقے کے مطابق یہ بیماریوں کے خلاف ان میں مزاحمت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ان موسموں کے ساتھ ڈھال لیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ریگستانی علاقے کے یا گرم علاقوں کے جو بیج ہوں گے وہ کم سے کم پانی میں سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، سیم چیزوں کے۔ فار ایگزامپل شدید گرم ریگستانی علاقوں کے جو ٹماٹر ہوگا وہ انتہائی ڈراؤٹ کو جو ہے خشکی کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ جو ٹماٹر جو ہے وہ سرد علاقوں کے یا بہت زیادہ بارشوں کے علاقے کے ہوں گے تو ان میں یہ خاصیت ہوگی کہ وہ زیادہ پانی یا واٹر لاگنگ جو ہے اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، یعنی پانی اگر جڑوں میں کھڑا ہو جائے گا تو وہ برداشت کر لیں گے۔ لیکن اگر ان دونوں کو عدل بدل کر دیا جائے، جو گرم علاقے والا ہے وہ ٹھنڈے علاقے میں جب جائے گا تو اسے ٹربل ہوگی سنبھلنے میں، اور جو ٹھنڈے علاقے زیادہ پانی والا ہے جب وہ ڈرائی علاقے میں جب جائے گا تو اسے تھوڑی سی اپنے علاقے میں ٹربل ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دیسی سیڈز اپنے ایریا کے کلیکٹ کرنے چاہیے، جو آپ کے 50-100 کلومیٹر یا ایک جیسے موسم یا ایک جیسی زمین سٹرکچر جہاں پہ زیادہ ہے وہاں کے سیڈ اپنے جو ہے وہ ڈھونڈیں اور ان کو جو ہے ملٹیپلائی کریں، تو وہ ان میں آپ زیادہ سیف رہیں گے، کیونکہ انہی میں جو ہے وہ بیماریوں کا اٹیک کم ہوگا، اور وہی آپ کے اس متعلقہ موسم کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے برداشت کر سکیں گے بنسبت دوسری علاقے کے۔ تو اس سے آگے ہائیبریڈ ہے۔ ہائیبریڈ کا چونکہ تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہائیبریڈ جو ہے وہ دو مختلف نسلوں کو آپس میں ملانا ہائیبریڈ کہلاتا ہے۔ دو مختلف نسلوں سے مراد یہ ہے
کہ ایک ٹماٹر، جیسے میں نے ذکر کیا، ایک ٹماٹر ہم نے لے لیا گرم علاقے کا جو شدید گرمی کو برداشت کرتا ہے، اور ایک ٹماٹر ہم نے لے لیا جو شدید سردی کو برداشت کرتا ہے یا زیادہ پانی کو جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ان دونوں کو، اور دونوں دیسی ہیں، ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ قدرتی طور پہ ملاپ ایسے کروایا، یعنی جیسے ہینڈ پولینیشن کہتے ہیں کہ دو ہاتھوں سے جو ہے پولینیٹ کر دیا، یا دونوں کو اکٹھے اکٹھے لگا کے پھولوں کے ٹائم پہ اور ان کا قدرتی ملاپ ہو گیا، تو جو تیسری نسل اس میں سے جنریٹ ہوگی تو وہ اس کی ہائیبرڈ ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا قدرتی طریقہ۔ جو غیر قدرتی طریقہ ہے وہ اس میں ہے، کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کو مختلف طریقوں سے ہارمونز کے ذریعے اور غیر فطری جو ہے وہ ان کے اگاڑ پھکس چھاڑ کر کے جو ہے ہائیبرڈ بنائے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو شارٹ سی جو ہے وہ آگے چل کے آگے چلتے ہیں جی ایم او کی۔ جی ایم او کی جو میں ڈیفینیشن کرتا ہوں، یعنی جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزم، جسے میں سمجھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس چیز کے جو جینز ہوتے ہیں جس میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، تو جینیٹکلی موڈیفیکیشن کرنا، جی ایم او بنانا مینز ان کے جینز میں، جینز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا خلیہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی زندہ چیز ہے اس کے خلیے ہوتے ہیں۔ خلیے کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے، اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اس مرکز کے اندر کروموسومز پائے جاتے ہیں، اور ان کروموسومز کے اوپر جینز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت مائکروسکوپک قسم کا معاملہ ہے۔ تو اس میں جو جینز ہیں کروموسومز کے اوپر جو پائے جاتے ہیں، جس میں پوری نسل در نسل ہزاروں لاکھوں سال کی جو ہسٹری اس پودے، جانور، انسان یا جس کی بھی ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے کاٹا کاٹی کرنا، توڑ پھوڑ کرنا اور اس کو تبدیل کرنا، یہ ہوتا ہے جینیٹکلی موڈیفیکیشن۔ آج کل کے دور میں جیسے یہ کووڈ-19 چل رہا ہے، آپ سن رہے ہوں گے کہ جو ویکسین بنائی جاتی ہے تو وہ اسی طرح کا جو وائرس ہے، وہ جو آج کل چل رہا ہے کرونا وائرس، وہی وائرس نکال لیا جاتا ہے اور اس کو لیبارٹری میں جا کے اس کی ٹانگیں یا ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کو ملٹیپلائی کر کے تو پھر وہ دوبارہ اندر جسم میں داخل کیا جاتا ہے، تو وہ ویکسین ہوتی ہے جس میں وہی والا وائرس کمزور حالت میں جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر جسم اپنے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کا وہ کر کے ایبیلٹی ہوتی ہے انسان کے بھی جسم میں، ہر چیز کے جسم میں، وہ سمجھتا ہے کہ جی وائرس آ گیا، تو وہ اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ وہ وائرس کو کل کرتا ہے، یعنی امیون سسٹم اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خیر یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جی ایم او کیا ہے۔ جی ایم اوز یہی ہے کہ یہ ان کے اسی طریقے سے جو طریقہ یہ ویکسین بنانے میں اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ جینز کو جا کے ڈسٹرب کرتے ہیں، اور یہ کام لیبارٹری کے اندر ہوتا ہے اکثر، یا مختلف اور میتھڈز ہوتے ہیں، آگے چل کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جینیٹکلی انجینئرڈ جی ای جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کام ہے کہ جینز کے اندر تو ماڈیفیکیشن کرنی ہے، لیکن یا اس کی جو ہے اس کو کمزور کرنا یا اس کو طاقتور کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں جانوروں کا، حشرات کا، مختلف اور چیزوں کا، یعنی اگر پودے ہیں تو پودوں کے ساتھ جانوروں، حشرات اور مختلف چیزوں کا بھی عمل دخل زبردستی اس کا لیبارٹری کے اندر یا مختلف طریقوں سے جو آگے چل کے بات کریں گے تو کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں جینیٹکلی انجینئرنگ۔ یہ میری ڈیفینیشن ہے، آپ اس سے جو ہے وہ یعنی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ یہ ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھتے ہیں یا جو ہمیں ویسے ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو کتابوں میں، اس طریقے سے اگر سمجھتے ہیں، جو بھی آپ کو ہے، یہ آپ کی مرضی ہے اپنی۔ آگے راؤنڈ اپ ریڈی سیڈز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ راؤنڈ اپ ریڈی سیڈز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایسے سیڈز تیار کیے جاتے ہیں جو اپنے اندر ہی اس قسم کی زہریں، اس قسم کے وائرس، اس قسم کی چیزیں وہ تیار کرتے ہیں، اور خصوصاً زہریں جو کہ یعنی اگر کوئی کپاس ہے فار ایگزامپل، جیسے یہ بی ٹی کاٹن بھی کہتے ہیں، یا مختلف اور بھی چیزیں آئی بھی ہیں، تو وہ اپنے اندر ہی زہر پیدا کریں گی۔ اس کے اوپر کوئی سنڈی اگر چڑھے گی، اس کو کھائے گی، تو وہ سنڈی خود بخود مر جائے گی، آپ کو باہر سے سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کی جو چیز ہے اسے راؤنڈ اپ ریڈی کہتے ہیں، کہ اس کو جڑی بوٹیاں اگر ہیں تو وہ اپنے اس کی جڑوں میں اس قسم کی زہر خود ہی وہ بنائے گا پودا، کہ اس کی جڑوں کے نزدیک نزدیک آگے پیچھے کوئی اور گھاس، کوئی اور بوٹی اگے گی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں راؤنڈ اپ ریڈی سیڈز۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے سیڈ لیس۔
آج کل آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنا کی ویڈیوز آتی ہیں، آڑو ہے تو آڑو کے اندر گٹھلی نہیں ہے، آم ہے تو آم گٹھلی کے بغیر ہے، پیچ ہے تو یہ پلم ہے کوئی آلو بخارا وغیرہ خوبانی، اور ساری چیزوں کی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر وہ سرے سے وہ ہوتی نہیں ہے، اس کی گٹھلی یا اس کا بیج ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بیج انتہائی 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 خطرناک ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی فروٹ نہیں کھانا چاہیے جس کے اندر اس کا بیج سرے سے ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر بھی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ اس عمل کو ویسے پارتھینوکارپی کہتے ہیں، جو جس کے اندر سیڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں جتنے بھی اس قسم کے سیڈز ہیں اور ہائیبریڈ ہوں، میں ہائیبریڈ پہ ہی آ کے جو ہے ممنوع کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہائیبریڈ ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن میں جو سورہ ہے سورہ لقمان، جو ان کا ٹائٹل ہیں، جن شخصیت حضرت لقمان کا جو ذکر کیا گیا ہے پوری سورہ میں، سورہ ان کے اوپر آئی ہے، تو ہمیں اس چیز کی طرف یعنی دھیان دینا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے علم والے شخص تھے جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ تخم کھاؤ اس سے تخم بڑھتا ہے، تو ہمیں تخم والی سائڈ پہ جانا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نسلے والے اور مختلف جو ہیں یہ سارے لوگ ٹی وی پہ جتنی بھی ایڈز چل رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ فروٹا وائٹل جوس کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیجئے گا، ایک ایڈ چلتی ہے کسی کوئی پین کیک ٹائپ کی، اسپونجی کیک کی چلتی ہے ایڈ، اس میں بھی دیکھ لیجئے گا، آپ غور کیجئے گا، مختلف چیزوں میں آپ کے لاشعور میں یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے کہ بیج کچھ نہیں ہے، حالانکہ بیج سے ہی نسلیں چلتی ہیں۔ تو چلیں ہائیبریڈ کی طرف اب آگے آتے ہیں۔ ایک جو قدرتی ہائیبریڈ، اسے ڈپلائیڈ ہائیبریڈ کہتے ہیں۔ ڈپلائیڈ ہائیبریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہیپلائڈ، ڈپلائیڈ، ٹرپلائیڈ، یہ تین آگے پولی پلائڈ اینڈ دیز تھنگز، یہ بایو میں بہت آگے جو ہے وہ چیزیں ہیں، میں آپ کو شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ ہیپلائڈ ایسے خلیے جن میں کروموسوم کا ایک جوڑا یا سنگل کروموسوم پیئر ہو، یا ایک کروموسوم پایا جاتا ہو، ایک پیئر پایا جاتا ہو، یہ ہیپلائڈ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈپلائڈ ایسے خلیے جن کے اندر کروموسوم کی تعداد جوڑے میں پائی جاتی ہو، سنگل کروموسوم، ڈبل کروموسوم۔ اور ٹرپلائڈ جو ہے وہ تین کروموسوم، یعنی آڈ نمبرز میں پھر آ جائے گا۔ تو میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں، تھوڑے سے سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن میٹرک میں بایو میں پڑھی ہوئی تھیں یہ چیزیں۔ اب بھی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گھر میں بچے جو پڑھ رہے ہیں میٹرک میں بایو پڑھتے ہیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا لیں، ان سے ڈسکس کریں، تو آپ کو وہ بھی سمجھا سکتے ہیں اور آپ کو ان کی کتابوں سے مل بھی سکتا ہے۔ خصوصاً ایف ایس سی کے جو بچیاں بایو پڑھ رہی ہیں، میڈیکل پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھا سکیں گے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور یہ چیز ڈسکس کیجیے گا، آپ کو بہت سارا آپ کا جو ہے وہ دماغ کھل جائے گا، نالج میں اضافہ ہوگا۔ میرے سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے میں یہ چیزیں زبانی آپ کو کوشش کر رہا ہوتا ہوں ایکسپلین کرنے کی، سم ٹائم بیچ میں مس ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کا جو فار ایگزامپل جو خلیے ہیں، اب خلیوں کی تقسیم کا تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے تاکہ آپ کو سارا یہ سارا سسٹم، سارا چکر سمجھ میں آ جائے۔ خلیوں کی تقسیم انسان میں یا جانداروں میں دو طرح سے ہوتی ہے، جانوروں وغیرہ میں۔ ایک جو جسم کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کا جو سٹرکچر ہے، آپ کا جو فزیک ہے اس میں اضافہ، یعنی کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، قد اونچا ہونا، چھوٹا ہونا، تو یہ خلیوں کی تقسیم جو آپ کے سائز کو بڑھاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مائٹوسس۔ اور ایسی خلیوں کی تقسیم جو آپ کی نسل کو آگے چلاتی ہے، جو جنسی تقسیم ہے خلیوں کی، اسے کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، دیکھیں جی ابھی پھر ذہن سے نام جو ہے وہ بھول گیا، چلیں ابھی ذہن میں آ جائے گا، مائٹوسس اینڈ مائیوسس۔ اب مائیوسس جو ہے وہ جنسی خلیوں کی تقسیم کو کہتے ہیں شارٹلی، اور جو جسمانی خلیوں کی تقسیم جو ہے اسے کہتے ہیں مائٹوسس۔ ہم زیادہ فوکس کریں گے میوسس کی طرف
کہ جنسی خلیوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ نسلیں کیسے چل رہی ہیں، اور یہ جو آج کل ہائیبرڈ ہیں، جو سیڈز ہیں، وہ ایک تو اس قسم کے ہائیبرڈ ہیں کہ جو ٹھیک ہے دو مختلف نسلوں کو آپ نے ملایا، گرم سرد علاقوں کی جو ہے وہ دو نسلوں کو آپس میں ملایا، دونوں ہیں ٹمیٹو ہی، یا دونوں ہیں آلو ہی، دونوں ہیں سویٹ کارن، یا دونوں ہیں گندم ہی، دونوں ہیں گنے، لیکن دو مختلف علاقوں کے، دو مختلف خصوصیات کے، تو ان کو آپ یکجا کرنا چاہتے ہیں، ایک کا قد بڑا ہے، دوسرے کا جو ہے وہ تنا موٹا ہوتا ہے، تو آپ دونوں کو مکس کرتے ہیں تاکہ ایسا گنا تیار کیا جائے کہ وہ قد میں بھی لمبا ہو اور اس کی موٹائی بھی زیادہ ہو، مضبوطی بھی زیادہ ہو۔ تو اس کا کراس اگر قدرتی طریقے سے آپ کریں گے تو یہ ڈپلائیڈ ہائیبرڈ کہلائے گا، کیونکہ اس دونوں کے جو ہے وہ کروموسومز کی تعداد برابر ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم سمجھیں اس کو انسانی جسم میں جو ہے کروموسومز کو اگر ہم سمجھیں تو انسانی جسم میں کروموسومز کی تعداد 46 ہوتی ہے، یا 23 جوڑے ہوتے ہیں، 23 جوڑے کروموسوم کے، یا 46 انڈیویجول کروموسومز انسانی خلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فار ایگزامپل کوئی ایک آدمی افریقن ہے اور وہ شادی کرتا ہے کسی چائنیز یا کسی اور علاقے کی جو ہے وہ فیمیل سے شادی کرتا ہے، تو دونوں انسان ہیں، دونوں کے اندر جو کروموسومز کی تعداد ہے وہ 46 ہے، اور 23 جوڑے کروموسومز کے ہوں گے، یعنی 23 جوڑے یا 46 انڈیویجول۔ تو ان کی اولاد آگے سے جو پیدا ہوگی وہ کسی حد تک ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ڈپلائیڈ ہائیبرڈ ہوگی، کہ مطلب وہ اس کی بھی جو خلیے کے اندر کروموسوم کی تعداد ہوگی وہ 46 ہی ہوگی یا 23 جوڑے ہی ہوگی، اور وہ اپنی آگے نسل چلا سکے گا۔ ایک یہ تو ہو گیا قدرتی طریقہ ہو گیا، قدرتی سے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا فصلوں میں، ٹماٹروں میں یا گنے میں، کوئی بھی چیز آپ کر لیں تو اسی طریقے سے ہائیبرڈ ہوتا ہے، اور یہ آگے نسل اپنی بڑھا سکتا ہے ایز اٹ از۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ غیر قدرتی ہائیبرڈ ہیں، جو یہ ٹرپلائڈ قسم کے ہیں، یا جیسے ہم کہیں کہ بانجھ قسم کے جو پودے ہیں جو ہائیبرڈ ہیں، جو آگے اپنی نسل نہیں بڑھا سکتے، یہ کیسے ہیں اور یہ کیوں ہیں؟ جو قدرتی ہائیبرڈ ہیں تو ان کا نقصان ہے، ضرور نقصان کافی ہوتا ہے ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کسی سیڈ کمپنی کے پاس جو سیڈ ایسے ہائیبرڈ تیار کرتی ہے، آپ ان کے پاس جائیں تو ان سے پوچھیں اگر، تو ان کے ایکسپرٹ سے، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کے لیے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس جو سپیشیز ہیں، جو دو مختلف قسمیں انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اصل حالت میں رکھنا، ان کو پیور رکھنا، وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک سندھی مرچ لی اور ایک جو ہے وہ کشمیری مرچ لی، اور ان کی ورائٹی وہ تیار کر رہے ہیں، چونکہ اس میں سالوں لگتے ہیں جو قدرتی طور پہ ہوتی ہے، کئی سال لگ جاتے ہوتے ہیں اس کو ورائٹی ڈیولپ کرنے میں، ریسرچ کرنے میں، کہ وہ بار بار، ظاہری بات ہے ان کو انڈر سم سرٹن کنڈیشنز، موسم کے حوالے سے ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ان کا کراسنگ کرنی ہوتی ہے، اور ٹائم ٹیبل کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت محنت طلب اور بہت صبر آزما کام ہوتا ہے قدرتی ہائیبرڈ بنانا۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اس اصلی انہوں نے کشمیری مرچ لائی تھی اور اصلی جو سندھی مرچ لائی تھی، جو ان کے والدین پلانٹس تھے یا ان کی والدین نسل تھی، ان کے لیے وہ سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مکس اپ آپس میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہائیبرڈ کا جو قدرتی ہائیبرڈ ہے ایک سب سے بڑا نقصان ہے۔ پھر جو قدرتی ہائیبرڈ بنایا جاتا ہے وہ سدا وہ ایسا ہائیبرڈ نہیں رہتا، وہ یعنی ہر سال آپ کو وہ سیم رزلٹ نہیں دے گا، وہ آہستہ 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 جو ہے وہ اپنی شکل چینج کرے گا، اور تقریباً 7 نسلوں بعد وہ کمپلیٹلی جو ہے یا ماں پہ چلا جائے گا، یعنی یا باپ پہ، یعنی دونوں، یا کشمیر والی کشمیری ہو جائے گا، اور یا پھر دوبارہ وہ سندھی ہو جائے گا۔ بات آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھا سک رہا ہوں کہ یہ قدرتی ہائیبرڈ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دفعہ لگایا، جو پہلی دفعہ جو آپ نے حاصل کیا ہائیبرڈ دو مختلف علاقوں کی نسل سے جو مرچ آپ نے حاصل کی، وہ اس دفعہ تو وہ بہت اچھی رہی، اس کا ذائقہ، فلیور سب کچھ رہا، لیکن اس سے جو سیڈ میں نے حاصل کیا، اس پہلی اولاد سے جو میں نے سیڈ حاصل کیا، وہ جب میں نے دوبارہ لگایا
تو اگلے سیزن میں، تو اس میں وہ بالکل ایگزیکٹ اس طریقے سے نہیں ہوگا جو پہلی اولاد تھا، یعنی اولاد سے آگے جو اولاد جا رہی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، پھر تیسری پیڑھی، پھر چوتھی پیڑھی پہ جا کے یہ چینج ہوتا جائے گا۔ تو اس میں آپ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ اصلی کشمیری یا اصلی سندھی جو ہیں وہ کھو بیٹھیں والدین، اور وہ ورائٹی آپ سے لاس ہو جائے۔ آپ کے وہ جو ہیئر لوم ورائٹی جسے کہتے ہیں، جو صدیوں سے یا بہت پرانی دیسی ورائٹی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جبکہ آپ کے پاس وہ کمزور بیج رہ جائیں گے۔ اور یہی مسئلہ ہے جو بندوں کو سمجھ نہیں آتا ہے آج کل کے دور میں، کہ دیسی بیج جی پیداوار کم کرتے ہیں۔ اب یہ کون سے دیسی بیج ہیں؟ یہ وہی دیسی بیج ہیں جو پہلے قدرتی طریقے سے ہائیبرڈ بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ چونکہ ہر سال اپنی جو خواص تھے وہ لوز کرتے گئے، اور پھر اس کی جو ہے وہ اتنے ایک مکس اپ ہو گئے، اتنے ایک جو ہے وہ ہیں وہ دیسی، وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جو آپ کے انڈیجنس سیڈز ہیں، جو آپ کے ہیئر لوم سیڈز ہیں، جو آپ کا ہیریٹیج ہے، جو آپ کے صدیوں سے جو آپ کے علاقوں میں موجود ہیں، وہ اصل سیڈ ہوتا ہے۔ اور وہ سیڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پیداوار ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ہائیبرڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی جی ایم او اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو اگر ہم یہ کسان یا جو بھی لوگ یہ جو ہیں، ہم کسان، سوری میں کسان نہیں ہوں، میں تو ایک کچن گارڈنر ہوں، لیکن ہم انسان جو ہے وہ اگر اس چیز کو سمجھ لیں اور ان نسلوں کو اگر ڈھونڈ لیں یا ان کو ریورس کرنے کی کوشش کریں، میں پھر بھی ایک دفعہ جو ہے میں اس سے اگلا جو کروں گا وہ میں آپ کو ان کو ریورس کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، کہ جو ہم نے نسلیں کھو دی ہیں ان کو واپس کیسے لایا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے پاس اچھی نسل کا دیسی نہیں ہے، لیکن دیسی ہے، اس نے اوکھا سوکھا اپنی وہ مطلب کرتا رہتا ہے، پروڈکشن اچھی نہیں ہے، اور لیکن کو مسائل ہیں اس کے اندر، لیکن پھر بھی آپ کو اچھا فوڈ دیتا ہے، وہ ہائیبرڈ سے ہزار درجے بہتر ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے والا پرانا سیڈ بنانا یا زیرو سے سٹارٹ کرنا وہ کیسے ہے، اور وہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اشارے میں پہلے دے چکا ہوں پچھلے 1.5-2-3 سالوں میں، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ اس میسج کو سمجھنے کے بعد ہوپ فلی جب ہم ڈسکس مزید کریں گے تو آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ قدرتی ہائیبرڈ تو آپ کو کسی حد تک کلیئر ہو ہی گیا ہوگا، باقی آپ مجھ سے پوچھ بھی لیں گے گروپ کے اندر تو میں مزید بھی کنفرم کر دوں گا۔ اب آتے ہیں غیر قدرتی جو ہائیبرڈ ہے وہ کیا ہے۔ سوال سب سے پہلے یہ اٹھنا چاہیے کہ ہائیبرڈ آگے اپنی نسل کیوں نہیں بڑھاتے؟ آج کل جو ہائیبرڈ زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنی آگے نسل نہیں بڑھاتا، اس سے بیج نہیں پیدا ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے بھی کہ سبزیاں آپ اگاتے ہیں، فار ایگزامپل میں کھیرے کی مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑا لش گرین کھیرا جو ہے گرمیاں سردیاں اویلیبل ہوتا ہے آپ کے پاس، لکھا اس کے اوپر ہوتا ہے ہائیبرڈ F1، ٹھیک ہے جی، F1 یعنی فول ون، فیلیا ون پہلی پیڑھی کی اس کو کہتے ہیں، اور میں اس کو فول ون کہتا ہوں، کیونکہ یہیں پہ اس ہائیبرڈائزیشن نے ہی ہمیں بہت بڑا پھول بنایا ہے۔ خیر، ہاں، جو یہ کھیرا ہے گاڑے سبز رنگ کا آپ دیکھتے ہیں، گرمیاں سردیاں ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ اس طرح، مطلب جیٹ گرین کلر ہوتا ہے، بعض اوقات تو اس طرح اگر کم روشنی میں دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے کالا ہے۔ وہ جتنا مرضی ہے آپ دیکھیں گے اندر اس کے اندر سیڈ جو ہے وہ میچیور نہیں ہوتا، وہ پودے کے ساتھ پک بھی جاتا ہے تو اس کا سیڈ کبھی میچیور نہیں ہوتا، وہ سیڈ کچا ہی رہے گا اور وہ چھوٹا ہی رہے گا۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی سبزیاں ہیں جن کے اندر بیج نظر تو آئیں گے لیکن وہ بہت چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، ان کی شیپ پوری نہیں ہوگی اور اس قسم کا ہوگا۔ اب یہ ہائیبرڈ کون سے ہائیبرڈ ہیں؟ یہ کیسے یہ لوگ کرتے ہیں؟ ہائیبرڈ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، دیسی ہائیبرڈ اس کا حل موجود ہے، اس کے ساتھ اگر محنت کی جائے ہم ریورس ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 1-2-3 سالوں کے اندر ہی جو ہے وہ ہم اپنی انڈیجنس ورائٹیز کریٹ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ میں اس میں سکسیزفل ہوں، کچھ چیزوں میں نے کی ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہائیبرڈ ہیں کہ جن کے اندر سیڈ یا تو سرے سے ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، سیڈ لیس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور یا جو اگر سیڈ ہوں گے تو وہ پوری طرح سے فارمیشن ان کی نہیں ہوگی، اگر کچھ ان میں سے آپ چن کے کوئی پورے مکمل سیڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر وہ
پیدا کر بھی لیں گی، اگر ان کو سیڈ کو کھولیں گے اندر سے تو ان کے اندر اس کا نیوکلیس کی کوئی چیز اندر وہ ایسی ہوگی نہیں جو جرمینیٹ کر سکے. اگر جرمینیٹ کرے گی تو وہ بس پودا نہیں بن سکے گا. تو یہ سارا کچھ یہ سین کرتے کیسے ہیں؟ یعنی ٹرپلائڈ ہائبرڈ کروموسوم کی تعداد ان میں مختلف ہوتی ہے اور طاق ہوتی ہے. میں یہ آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ دو مختلف نسلوں کو، دو مختلف اقسام کو آپس میں کراس کریں گے جن کے کروموسومز کی تعداد مختلف ہو، یعنی میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ گھوڑا ہے، گھوڑے کے جو خلیے ہیں اس کے اندر کروموسوم کی تعداد 64 ہوتی ہے. دوسری سائیڈ پہ گدھا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ قسم ہے، ڈیفرنٹ نسل نہیں، بالکل وہ جسے ہم سپیشیز کہتے ہیں. اب مجھے وہ ایکچولی اس کا صحیح پرفیکٹ ورڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا جو میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن اس طرح مثال سے صحیح سمجھ آئے گی. گھوڑے کے کروموسوم کی تعداد اس کے خلیے کے اندر 64 ہوتی ہے، اور گدھے کے کروموسومز کی تعداد اس کے خلیے میں 62 ہوتی ہے. اب فیمیل گھوڑی لی جاتی ہے، یعنی گھوڑی لی جاتی ہے، اور دوسری سائیڈ سے گدھا لیا جاتا ہے. جب ان دونوں کا آپس میں کراس کیا جاتا ہے تو پیدا ہوتا ہے خچر، میول. اب جو خچر یا میول ہے اس کے جو کروموسومز کی تعداد ہوگی وہ ہوگی 63، اور خچر کبھی بھی اپنی نسل آگے بڑھا نہیں سکے گا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے دو مختلف قسموں کو آپس میں کراس کروایا قدرتی طریقے سے ہی ہے. انہوں نے ملاپ اپنا بالکل ایسے ہی کیا، لیکن گھوڑی تھی وہ اپنے ٹائم پہ جب وہ فرٹیلیٹی والی سائڈ پہ آئی تو بجائے گھوڑے کے وہ ہم نے ان کو گدھا کیا. تو جو خچر ہوگا، جو میول ہوگا، اب میول طاقت میں بھی زیادہ ہے گھوڑے کی نسبت. اپنے سائز کا گھوڑا ہو وہ اس سے طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ چل پھر سکتا ہے، موٹا تازہ ہوگا، بہت ساری خصوصیات اس میں ہوں گی. لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی آگے نسل نہیں چلا سکے گا. کبھی بھی وہ خچر اپنے جیسا خچر نہیں پیدا کر سکے گا. یہ اسٹیریلٹی کہلاتی ہے. وہ اسٹرائل ہوگا، وہ بانجھ ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم سبزیوں کا آپس میں ایسی سبزیوں کا آپس میں ملاپ کریں کہ جن کے کروموسومز کی تعداد ان کے نیوکلیس کے اندر مختلف ہوگی، تو جب ان کا ہائبریڈائزیشن کی جائے گی تو وہ اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکیں گے. یہ دجالی کام ہے. یہ ایسی ہائبریڈائزیشن ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بہت بڑی سزا اللہ پاک دیں گے، کہ محض آپ جو ہے وہ پیداوار کو بڑھانے کے لیے آپ نسل ہی اس کی ختم کر رہے ہیں. اور اگر میں آسان لفظوں میں کہوں کہ کیونکہ میں اس قسم کے ہائبرڈز کو ہی جی ایم او سمجھتا ہوں، میں اسی کو جی ای سمجھتا ہوں، میں اسی کو یعنی میری فل سٹاپ ہو جاتا ہے جب ٹرپلائڈ جو ہوں گے ہائبرڈ جن میں کروموسومز کی تعداد 3 ہوگی یا طاق ہوگی، اور وہ اپنی آگے نسل نہیں بڑھا سکیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہی جی ایم او ہے. اگر جی ایم او کی میں آسان لفظوں میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن کروں تو جنسی تبدیلی، جینیٹکلی موڈیفائڈ جنسی تبدیلی. تو ایک چیز کو آپ نے اچھے بھلے وہ مطلب تھے اپنی نسل آگے بڑھا سکتے تھے، تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے اس کو اسٹرائل کر دیا، اس کو بانجھ کر دیا، چاہے آپ بے شک آپ نے لیبارٹری میں نہیں کیا، آپ گدھے کو اور گھوڑی کو آپ لیبارٹری میں نہیں لے کے گئے اس کو خچر بنانے کے لیے، لیکن آپ نے اسٹرائل کر دیا اس کو. تو جانوروں کی حد تک تو چلے ہمارے پاس ٹھیک تھا، یہ کام تو مطلب ہزاروں سال پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن سبزیوں میں جو ہم نے کام کیا ہے وہ بہت، سبزیوں اور فروٹس میں وہ ہمیں بہت دور تک لے گیا ہے، اور وہ سیڈ لیس تک ہمیں لے گیا. بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے. اگر ہم جینیٹکلی موڈیفیکیشن جو ہے وہ چاہے
اس طریقے سے کریں کہ جن کے مختلف کروموسومز ہیں ان کو ملا کے ہم جو ہے ان کو بانجھ کر دیں، یا کچھ طریقے اور ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو پارتھینو کارپی جو میں نے کہا کہ سیڈ لیس بنانے کے لیے، سیڈ لیس بنانے کا جو علم ہے اس کو یہ کہتے ہیں پارتھینو کارپی. اور یہ جو ہے وہ زیادہ جو ایزی اور فیمس طریقہ ہے وہ روٹ ہارمونز کو یوز کر کے کیا جاتا ہے. روٹ ہارمونز آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ جی وہ جڑوں کو لمبا کرنے کے لیے فلاں ہارمونز ہیں، یہ ہوتے ہیں روٹ ہارمونز. تو ان کو سیڈ لیس بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے جناب ایک کدو لگایا، ٹھیک ہے جی، زمین میں بیجا، وہ ٹھیک ٹھاک بیج تھا، ڈپلائڈ تھا، وہ اپنے دیسی تھا. لیکن ایسے آکزن کہتے ہیں ہارمونز کو، اور ہارمونز ان کے مختلف قسم کے آکزنز ہوتے ہیں، ان کے نمبرز اور ان کا فارمولے ہوتے ہیں. تو فلاں کو فلاں کرنے کے لیے یہ والا آکزن یعنی یہ والا ہارمون یوز کیا جائے اور بلا بلا بلا. اب کدو کو جو ہے وہ میں نے دیسی کدو کو لگایا، اس کی جڑوں میں ایک خاص قسم کا روٹ ہارمون ڈالا، یعنی جڑوں کے اندر اس کے ہارمون ڈالا. اس کدو نے اپنے آپ کو جو ہے اندر اس سے جذب کیا، اور اس کے جسم کے اندر اس کی جڑوں سے وہ والا ہارمون چلا گیا، اور اس نے اس کے جینز کو جا کے ایسا ڈسٹرب کیا کہ وہ سیڈ لیس ہو گیا، اس نے بیج بنانا چھوڑ دیے. تو اب یہ جینیٹکلی موڈیفیکیشن نہیں ہے. کیا آپ نے اس کی جنس میں تبدیلی نہیں کر دی، صرف ہارمون یوز کرنے سے کی ہے. میں نے نہیں کہا کہ اسے آپ نے لیبارٹری میں لے کے گئے ہیں یا اس کے ساتھ چیر پھاڑ کی ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہے پارتھینو کارپی میں. اب ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہی جو جس کا میں نے ذکر کیا پہلے، کہ یا تو اس کے ایسے بیجوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھوڑی اور گدھے کا ملاپ کیا ہے، دونوں کے جینز کی دونوں کے کروموسومز کی تعداد کو مختلف کروموسومز والے جو ہے نسلوں کو آپس میں ملایا. تو آگے سے کیا ہوا؟ بانجھ پن یعنی خچر. پھر آپ نے کیا کیا کہ روٹ ہارمونز یا مختلف ہارمونز آپ نے یوز کیے، اور آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا، اور وہ آگے سے سیڈ لیس یا بانجھ پیدا ہوا. پھر ایک اور طریقہ بھی ہے شعاؤں کے ذریعے، لیزر کے تھرو بھی یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں. ایسی شعائیں جو ہیں وہ بیجوں کو رکھا اکٹھے ہی، اور ان کے اوپر سے ایسی شعائیں گزاریں کہ وہ اسٹیرائل ہو گئے. ویسے یہ طریقہ پاکستان میں یا اب جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں بہت کم ہے، اور زیادہ وہ پاپولر بھی نہیں ہے، اس کا زیادہ سکسیس بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ یہ روٹ ہارمونز والا استعمال کیا جاتا ہے، اور نمبر 2 پہ وہ کیا جاتا ہے کروموسومز کے جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں جن کے. تیسری ایک چیز ہوتی ہے کہ اس قسم کے وائرس ہوتے ہیں، اس قسم کے ایڈینو وائرس ہوتے ہیں، جو جس طرح مطلب جانداروں میں بھی ایڈینو ایسوسیٹڈ وائرس، یعنی یہ ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے اوپر چڑھائی کر کے وہ اندر داخل کیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے پودوں میں ایسے وائرس ڈالے جاتے ہیں جن کی پیٹھ کے اوپر، یا جن کے مطلب یوں ان کو سمجھے کہ ان کو لاد دیا جاتا ہے، لوڈ کر دیا جاتا ہے ایسے ہارمونز کے، اور وہ بیجوں کے اوپر جو ہے وہ اسپرے آپ کرتے ہیں. اور وہ بیجوں کے تھرو وہ وائرس جو ہے وہ اتنا چھوٹا چونکہ ہوتا ہے کہ وہ بیج کے مرکز تک اندر پہنچتا ہے، اور وہاں پہ جینز تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہ وہ والا ہارمون ڈیلیور کر دیتا ہے جو آپ نے اس وائرس کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر لادا تھا. یہ طریقہ بھی بہت کم ہے لیکن پھر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ ویسے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو مچھلی کو اسٹرائل کرتے ہیں نا، یہ جو خصوصاً اگر ٹراؤٹ مچھلی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائیبریڈ اس کی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ مچھلی ٹراؤٹ جو ہے وہ آگے اپنی نسل نہیں بڑھا سکتی ہوتی، تو اس کے انڈے لے لیے جاتے ہیں مچھلی کے، ٹراؤٹ کے. تو اس کو ایک محلول سا پانی کا وہی ہارمون والا ہوتا ہے جس کے اندر وہی وائرس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جو اندر ڈائریکٹ اس مرکز کے اندر خلیے کے اندر جا کے اپنی کارروائی کر دیتے ہیں. اور وہ ٹراؤٹ فش خود تو بڑی پھولتی ہے، اس خچر کی طرح بڑی موٹی تازی ہوتی ہے، بڑی طاقتور ہوتی ہے، بڑا آپ کو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، رنگ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. لیکن وہ آگے انڈے نہیں دے سکتی، یا وہ آگے انڈے اگر دے بھی تو وہ فرٹائل نہیں ہوتے، اور وہ اسی طریقے سے نسل ختم ہو جاتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ کیا ہمیں دیسی سیڈز جو ہیں وہ ان کی طرف آنا چاہیے جن میں بقا ہے. سیڈ دیسی جتنی بھی کم پیداوار کرے گا
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی آپ کو زندہ رکھے گا. لیکن ایسے ہائیبرڈ یا ایسی چیزیں، ایسے بانجھ قسم کے بیج یا بانجھ قسم کی نسلیں جو آگے اپنی نسل کو بڑھا نہیں سکتیں، تو اس کرونا والے ساری سچویشن میں آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جن طاقتوں کے پاس، جن کمپنیز کے پاس یہ بیج، یہ ورائٹیز، یا جن کا کنٹرول رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی مٹھی بند کی، یا کسی وجہ سے اس کی ترسیل ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی، تو آپ قحط کا شکار خدا نخواستہ ہوں گے. اور یہی دجال کا پلان ہے، اور اس میں وہ مکمل طریقے سے کامیاب ہیں. ہم لوگوں، لیکن یہ ہے، دنیا چلنی ہے. اللہ رب العزت کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، محنت کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ نے اتنا شعور بھی ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس چیز کا مقابلہ کریں. ان دجالی سسٹمز کا اگر ہم لوگ اللہ کے دیے گئے علم سے، جو بہت ہی آسانی سے سمجھ آنے والا ہے، بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. میں اگر ایک چھوٹی سی جگہ پہ، ایک کنال کے پلاٹ کے اندر، اپنی کچن گارڈننگ میں کرتے 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 آج الحمدللہ اس سٹیج تک پہنچ گیا ہوں کہ میں دیسی ورائٹی سے انڈیجنس ورائٹی، جو پرانی اپنی ہیریٹیج ورائٹیز ہیں، ان کو واپس ریورس کرنے تک پہنچ گیا ہوا ہوں. تو جو بڑے کسان آپ لوگ ہیں، جو آپ بڑے کاشتکار ہیں، آپ لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ کے پاس مواقع بھی ہیں، آپ کے پاس زمینیں ہیں، آپ کے پاس بہت سارے تجربہ کار لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کریں تو اندھی پیداوار کی طرف مت بھاگیں. ہم بھوکے مار جائیں گے، ہم یہ ہو جائے گا، ہم وہ ہو جائے گا، صرف اپنی جیب کے لیے اس طرح مت کریں. دل میں اپنے سوچیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دوسرے لوگ بھوکے مر جائیں گے، تو یار کوئی بات نہیں، ان کو بھوک سے مرنے دیں، ان کو زہروں سے نہ ماریں، یا ان کو جو ہے وہ ایسی جو ہے ہارمونل جو ہے وہ ڈس آرڈرز اور جو چینجز آ رہی ہیں ان کا شکار نہ کرائیں. کیونکہ جو ہارمونز کی تبدیلیاں آپ بیجوں کے اندر کرتے ہیں، نسلوں کے اندر کرتے ہیں، جو ہارمونز آپ استعمال کرتے ہیں، وہ انسانوں کے اندر جا کے بھی ان کے جو ہارمونز ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو علم ان چیزوں کا نہیں ہوتا. یہ دجالی کا قوتیں، یہ صہیونی طاقتیں، یہ اس حد تک باریکی کے اندر، اس حد تک مائکروسکوپک لیول سے بھی آگے جا چکے ہیں کہ اسپیشل سے اسپیشل مائکروسکوپ سے بھی آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی دیسی ورائٹیز کو آگے لے کے آئیں، ان پہ محنت کریں. آپ یقین کریں 2 سے 3 سال آپ محنت کریں گے، اور آپ کے پاس ایک اینڈ لیس ایسی زبردست ورائٹیز آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی کہ جس کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوگی، جس کی جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ ان کی مدافعت وہ بہت زیادہ ہوگی. جو ہماری گلوبل وارمنگ ہے یا گلوبل ونٹر آئے گا، گلوبل ونٹر ہو یا گلوبل وارمنگ ہو، ان کی جو ہے بہت بڑی ان میں طاقت ہوگی ان سے مقابلہ کرنے کی، اور نسل در نسل چلیں گے. خدا را اس سائیڈ پہ آئیے، یہ دنیا بھی آپ کی ہے پھر، اور اگلی دنیا میں اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دینے والے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے کوشش کی بیجوں کے حوالے سے سمجھانے کی، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی بات ہے تو آپ بار بار مجھ سے یہ سوال کیجیے گا. لیکن پلیز، اگر ہائیبرڈ کرنا ہے تو ہائیبرڈ کے بارے میں آگے ایک اور چل کے بتاؤں گا کہ یعنی ہائیبرڈ، قدرتی ہائیبرڈ جو ہے، کہ آپ نے کس طریقے سے کون سے سیڈز کو آپ آپس میں کراس کریں گے تو آپ کی پرانی ورائٹیز تیار ہو سکتی ہیں. اور بہت آسان ہے، اس کے اوپر ایک شارٹ سی بات ہوگی، لیکن پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ پوری طرح سے سمجھ آ جائے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.